السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے نعمت ایمان، نعمت ہدایت یہ نصیب فرمائی۔ ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ شاید اس نعمت کا احساس اس وقت حالت زندگی میں، دنیا میں ہمیں نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے آخرت میں جائے گا تو وہاں اسے اس نعمت ایمان کا اور اس کی قدر و منزلت کا احساس ہوگا، کیونکہ وہاں نعمت ایمان ہی کا سکہ رائج ہے۔ جسے اللہ ایمان کی دولت جس کے اندر دیکھے گا اس کے لیے جنت، اور جس کے اندر ایمان نہیں اس کے لیے جہنم۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم لتموتون کما تنامون، جس طرح تم رات کو سوتے ہو اسی طرح ایک دن سلائے جاؤ گے، یعنی موت آئے گی۔ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، پھر تم اس نیند سے بیدار کیے جاؤ گے جس طرح تم صبح کو نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر جو اعمال تم لے کر اللہ کے حضور پیش ہوئے اس کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ ثُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور اس حساب کے بعد ہمیشہ کے لیے یا تو جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر بنے گی۔ تو انسان مکلف ہے اس بات کا
کہ جو ایمان کی نعمت اسے اللہ نے عطا کی اسے محفوظ کر کے اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہو، دنیا سے ایمان کو بچاتے بچاتے اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حفاظت کی طرف ہم مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی اس نعمت کی حفاظت کرو، اور اگر تم حفاظت کر کے وہاں پہنچے تو تمہارے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کی بشارت دنیا میں ہم سے قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت کے ساتھ ان پر جمے کھڑے رہے، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے ان کی انس اور ان کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتے نازل فرمائے گا، اور وہ فرشتے وہ اسے ڈھارس دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کرو اور نہ ہی غمگین ہو۔ عام حالات میں انسان جب اس دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہ مرد ہونے کے ناطے ہو یا عورت، وہ اپنے اور اپنے لوگوں کی جو کہ عزیز اور اقارب، اپنے گھر والوں، اہل و عیال، بچے، ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا بنے گا، نہ جانے میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں کہ فرشتے یوں کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے لیے تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی غمگین ہونے کی ضرورت۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نا دنیا میں کہ نیکی کرو گے تو جنت ہے، ایمان کے ساتھ رہو گے تو جنت ہے، تقوی اور طہارت کے ساتھ رہو گے تو جنت ہے، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ جنت کی بشارت ابھی ہم سے لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو تین موقعوں پر فرشتوں کی زبان سے نکلوائے گا۔ ایک موقع ہوگا اس کی موت کے وقت، جب انسان اس دنیا سے اس جہاں میں منتقل ہو رہا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہلوا کے بھیجے گا کہ یہ کہو، تاکہ مرتے مرتے اس کو جو ایک فکر ہو رہی ہوگی کہ نہ جانے میرے بعد میرے بچوں کا، بیوی کا، گھر والوں کا کیا بنے گا، تو اسے ڈھارس ہو، اسے سکون مل جائے۔ اور اسی سکون کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے، مومنین کے موت کے وقت چہرے کھلے ہوتے ہیں، ان کے چہرے خوشی سے چمک دمک رہے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے اسی کی طرف اپنے اشعار میں متوجہ کیا کہ نشان مرد مومن باتو گویم، ایک مومن بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب چوں مرد آیت تبسم بر لبے ادست، جب مرد آ جاتا ہے یعنی کہ فرشتہ اجل، تو پھر اس کے چہرے پر تبسم آتا ہے، اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ موت تو وہ پل ہے کہ جس پل پہ چل کے میں اللہ سے مل رہا ہوں، میرا اگلا جو قدم ہوگا نا وہ اللہ سے ملاقات کا قدم ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ مجھ پہ رحمت مہربانی فرمائیں گے، میرے لیے جنت اور اس کو سنوارا جا چکا ہے، اور میرے لیے حورین استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ تو جنت کا شوق ہونا چاہیے پوری زندگی، تو جب یہ پوری زندگی شوق رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں بھی اس شوق کو پورا فرمائیں گے۔
حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی نے ایک جوان سے پوچھا کہ کیا تجھے حوروں کا شوق ہے کہ جنت میں حور ملیں گی، ان حوروں کا شوق ہے تجھے؟ اس نے کہا نہیں حضرت مجھے شوق نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ارے نادان، ان کا شوق رکھ، ان کا شوقین بن، اس لیے کہ جب تو ان کا شوقین ہوگا تو وہ جہاں ہے اس کے لیے محنت بھی تو کرے گا نا، جنت کا داخلے کے لیے تو محنت کرے گا، لہذا اس کے لیے تو جب محنت کرے گا تو اللہ تجھے وہیں پہنچائے گا۔ تو حوروں کا شوق رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو موت کے وقت فرشتوں کی زبان سے یہ جملہ نکلوائے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور دوسرا جب انہیں قیامت کے روز نفخہ دوم پھونکنے کے بعد جب سب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، نفخہ اول نہیں، نفخہ دوم، نفخہ اول میں تو سب فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، نفخہ دوم پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو جب یہ مومن بندہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے بعث بعد الموت میں دوبارہ سے زندہ ہوگا، کھڑا ہوگا، تو اس وقت بھی فرشتے یہی کہیں گے۔ اور تیسرا جب وہ بندہ میدان محشر میں اللہ کے حضور پیش ہونے لگے گا تو ایک ڈر ہوگا اسے کہ نہ جانے اللہ مجھ سے کیا پوچھے، میرا حساب کتاب کیسے ہو، تو اس کی تسلی کے لیے بھی اس کو یہ کہا جائے گا۔ تو یہ تین مواقع ہوں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس بندے کو تسلی دے رہے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست تھے جس طرح دنیا میں، اب بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں۔ ہاں تمہیں شاید نظر نہ آتے ہوں لیکن تمہارے آگے پیچھے پھرتے تھے، تمہیں شیطان سے بچاتے تھے، تمہیں نفسانی وسوسوں سے بچا رہے ہوتے تھے، حاسدین کے حسد، ساحرین کے سحر سے بچا رہے ہوتے تھے۔ ہم تمہاری نظر نہیں آتے تھے لیکن آگے پیچھے پھرتے تھے تمہاری دوستی کی خاطر۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت میں جب انسان مومن داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس دن جنت میں جو اشتہا ہوگی، جو خواہش ہوگی اللہ وہ عطا کرے گا، اور جو استدعا ہوگی اللہ وہ بھی عطا کرے گا۔ اشتہا کا مطلب انسان کوئی خواہش کرے گا کہ کاش مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اللہ وہ عطا کرے گا۔ اور استدعا کیا؟ یہ ادعا سے لفظ نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اردو میں یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مل سکتا ہے، یہ بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں مل سکتا، یہ کون دے سکتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے، کمزور ہے، وہ کمزوری میں نہیں دے پائے گا۔ تو ادعا سے لفظ نکلا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز کہ جو امپاسبل ہو، اللہ یہ فرما رہا ہے تو جب تم استدعا کرو گے اللہ وہ بھی دے گا۔ تم کہو گے کہ پتہ نہیں یہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، اللہ کے لیے صرف تم طلب کرو گے اللہ تمہاری طلب کو پورا کر دے گا۔ تم اگر کہو گے نا کہ مجھے چڑیا کا دودھ پلا دو تو اللہ چڑیا کا دودھ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ چڑیا کا دودھ ہوتا ہے نہیں، لیکن اللہ قادر ہے۔ ان کا پرندہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ایک فرضی کہاوتی پرندہ ہے، اگر تم کہو گے کہ ان کا میں کھاؤں تو اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ ان کا کو پیدا کرے اور تمہیں کھلائے۔ تو جس چیز کی تم طلب کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ نزل ہوگا اس غفور الرحیم ذات کی طرف سے۔ نزل کسے کہتے ہیں؟ نزل کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے لیے
کچھ ریفریشمنٹ کرتے ہیں، چائے پانی شربت، اس کا ریفریشمنٹ کا انتظام کرتے ہیں، اور جو ذرا اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں مہمان بڑا کچھ اس ریفریشمنٹ میں لیتے ہیں. ایک جگہ کیک پڑا ہوگا، ایک جگہ نیمکو پڑی ہوگی، ایک جگہ بسکٹ پڑے ہوں گے، کیا کیا چیزیں ان کی ریفریشمنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو اللہ یہ فرما رہا ہے نزلم، یہ ریفریشمنٹ ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے، ضیافت تو ابھی باقی ہے. یہ تو صرف ریفریشمنٹ ہے، یہ تو صرف چائے پانی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تمہیں کوئی خوف بھی نہیں دے گا، کوئی غم بھی نہیں دے گا، جنت کی بشارت ہوگی جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، جو تم خواہش رکھو گے وہ بھی ملے گا، جس کا تم استدعا کرو گے وہ بھی ملے گا. یہ سب چائے پانی ہے اللہ کی طرف سے. تو ریفریشمنٹ اگر یہ ہے تو ضیافت کیا ہوگی؟ تو جنت کا شوقین بنو، لیکن اس کے لیے بنیادی بات اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کو رب مانو اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. دیکھیں ایک مشرک ہے، شرک کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، بتوں کے آگے جھک رہا ہے، سورج کو خدا بنایا ہوا ہے، آگ کو پوج رہا ہے، گائے کو پوج رہا ہے. یہ جو شرک کرنے والے ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ اسے معمولی سمجھتے ہیں شرک کرنے کو. لیکن مسلمان اگر ہو اور مسلمان ایک انتہائی گیا گزرا ہو، گناہوں میں لت پت ہو اور علمی استعداد بھی اس کی نہ ہو، بالکل گنوار، اس کو بھی اگر کہا جائے کہ گائے کی پوجا کرو یا بت کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی مشرک ہوں، میں کوئی کافر ہوں کہ میں بت کے آگے جھک جاؤں؟ نہیں، میں اللہ کو رب مانتا ہوں. اللہ کو ماننے والا گیا گزرا مسلمان بھی ہے، لیکن اللہ یہاں پر یہ نہیں فرما رہا کہ اللہ کو مانو، بلکہ یہ فرما رہا ہے اللہ کو رب مانو. اللہ کو سب مسلمان مانتے لیکن رب کوئی مانتا ہے. رب کا کیا مطلب؟ رب کا مطلب اردو میں ہم لیتے ہیں پالن ہار، پالنے والی ذات. کیا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ پالن ہار ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دکان جو ہے نا یہ ہمارے رزق و روزی کا ذریعہ ہے، دکان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جو کاروبار ہمارا چل رہا ہے یہی سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جو جیب میں پڑے روپے پیسے ہیں یہی سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. انسان اپنے بینک بیلنس کو، اپنی عزت اور وقار کو، اپنی جاہ و جلال کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. ہاں اللہ کو مان تو رہا ہے لیکن رب نہیں مان رہا. اللہ کو رب ماننا پڑے گا. اور رب جو ہے، پالنہار جو ہے، یہ وہ اسم ہے اللہ کا جس میں 33 کے قریب صفات اسماء حسنہ کی موجود ہیں. 33 کے قریب. تو اللہ تبارک و تعالی رب الارباب ہے. دکان بے شک ذریعہ آمدنی ہے، کاروبار بے شک ذریعہ ہے آمدنی کا، جاب، انکریمنٹ، بونس، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے. یہ سمجھ لینا، یہ سمجھ کر مان لینا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، تو یہ مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر رب ہونے کا یقین دلوا رہا ہے ہم سب کو. عہد الست ہوا، ہم سب ارواح آدم میدان برزخ میں جمع تھے تو ہم سب سے یہ پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیرین آئیں گے تو سب سے پہلا سوال بھی کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جس نے عہد الست میں اللہ کو رب مانا وہ آخری وقت میں بھی رب کو مان کے اللہ کے حضور پیش ہوگا. قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے اور اس کی پہلی آیت کیا؟ الحمد للہ رب العالمین. تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب،
اور قرآن مجید کا اختتام سورۃ الفلق سورۃ الناس پر ہو رہا ہے، اور ان کی پہلی آیات بھی کیا؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی اگر ابتدا رب سے اور انتہا رب پر ہے تو پھر اس کے درمیان بھی سارا کچھ کیا ہوگا؟ رب کی باتیں ہوں گی، رب کے کلمات ہوں گے۔ لہذا انسان کو رب ماننا ہے اللہ، یہ فرض ہے انسان پر۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا میرے بندے میں نے رکھی تیرے لیے، لیکن اس کے لیے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ کو رب مانے ثم استقاموا، پھر ڈٹ جائے۔ حالات کیسے ہی اس کے سامنے آئے، کیسے ہی حالات اس کے خلاف، حالات کی موج اور رو بہ رہی ہو، لیکن وہ ڈٹا کھڑا ہو اللہ کو رب مان کر۔ آج کل ہم اس رب کے ماننے میں کمزور کیوں ہیں؟ اس کی مثالیں آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی فلاں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کر وہ بچ گیا، تو چلو ہم بھی جھوٹ بول کے بچ جائیں۔ فلاں امانت نہیں خیانت کر رہا ہے، تو خیانت کر کے وہ کچھ اس نے روپے پیسے حاصل کر لیے، ہم بھی خائن ہو جائیں گے تو کچھ پا لیں گے۔ فلاں دودھ کی پلیٹ پر بلا بن کے بیٹھا اور اس نے ملک کی جو آمدنی تھی اسی کو ہڑپ کر لیا، اگر وہ اس پلیٹ پر بیٹھ کے بلا بن گیا تو ہم نچلی سطح پہ بلے بن جائیں۔ انسان کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ اگر وہ خراب کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا تو کامیاب۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اگر اس نے جھوٹ بولا تو تو سچ بول، اگر سچ بول کر تو نقصان بھی اٹھائے گا تو یاد رکھ آخرت میں کامیابی ضرور ہے۔ اگر اس نے امانت میں خیانت کری تو امانت داری کا حق ادا کر، تو امانت داری میں نقصان اٹھائے گا تو پھر بھی آخرت میں نجات پائے گا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ حالات ہمارے مخالف سمت میں چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ عہد مصمم کریں کہ چاہے حالات کیسے ہی ہوں ہم نے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہونا ہے، ہم نے جھوٹ بول کر رزق و روزی نہیں کمانی، ہم نے دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، ہم نے اپنی آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کرنی، ہم نے زبان سے غلط بولنا نہیں، ہم نے کانوں سے غلط سننا نہیں، ہم نے دلوں کے اندر غلط ارادے نہیں بنانے، ہاتھ پیروں سے غلط کام نہیں کرنے۔ جب انسان یہ مصمم ارادہ کر لے اس کے لیے پھر جنت کی بہاریں ہیں۔ ثم استقاموا، اس پر ڈٹنا ہے اللہ کو رب مان کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کو ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ طائف کے میدان میں پتھر پڑ رہے، اور کوئی بڑوں کے ذریعے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے لہو لہان ہو رہا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میں نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کری۔ یہ کیا تھا؟ استقامت تھی اللہ کے دین پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے لیے اس دین پر عمل کرنا، دین کو قبول کرنے کے بعد انتہائی مشکل تھا۔ اپنوں کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، اپنوں کو دشمن بنانا پڑ رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اگر حضرت بلال تپتی ریت پر لیٹے ہیں اور ابو جہل سخت پتھر ان کے سینے پہ رکھے ہوئے کہہ رہا ہے کہہ دے کہ لات و عزا بھی تیرے خدا ہیں، تو وہ کہتے ہیں احد احد، اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے دین پر ایک کمٹمنٹ کو شو کیا، جو ان کو اللہ نے ایک عہد لیا تھا کہ مجھے اللہ کو رب مانو، انہوں نے رب مان کے دکھایا۔ اور ہمارا دین اسلام ہم سے یہی تو تقاضا کرتا ہے کہ اسلم تسلم، جب اسلام لاؤ مومن بنو تو تسلیم، سلامتی بھی دکھاؤ، اپنے دل کو سلامتی کے ساتھ رکھو۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟
کہ یا اللہ یہ جو کچھ تو نے میرے لیے نازل فرمایا، چاہے قرآن مجید کے ذریعے، چاہے احادیث نبویہ کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک پہنچایا ہے، میں اس سب پر آمنا وصدقنا کہتا ہوں، چاہے مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ نہ، لیکن میں مانتا ہوں کہ تو نے جو کہا سچ کہا ہے، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ اس زبان سے فرمایا ہے جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا جب اس زبان نے جھوٹ نہیں بولا تو اس چیز میں جو لے کر آئے ہیں جھوٹ ہوگا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے بندے کا، اور جب یہ ایمان جڑ پکڑ جاتا ہے تو پھر ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مکہ میں تھے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کی عجیب بات، رسول اللہ کی صحبت میں آئے دار ارقم میں تو دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں اور کچھ بیان فرما رہے ہیں، چہرہ کھلا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ ان کا دل کہہ بیٹھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، چہرہ دیکھ کے فیصلہ کر لیا، حضور کے قریب ہوئے، ایمان قبول کر لیا، گھر گئے، اب ان کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا، وہ اپنے چچا کی زیر کفالت تھے، چنانچہ چچا نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کچھ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، ایسا چہرہ کہ جو ایک مسلمان کا چہرہ ہوتا ہے، چنانچہ ان سے پوچھنے لگے برخوردار بھتیجے تو نے کہیں اسلام تو قبول نہیں کر لیا؟ وہ خاموش ہو گئے، کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، ابھی اعلان نہیں کیا۔ تو چچا نے کہا کہ اچھا ذرا اس کا ٹیسٹ کرنے کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ کیا؟ میں محمد کے بارے میں کچھ نازیبہ بات کہوں گا تو یہ دیکھیں اس کا چہرے کا رنگ اڑتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کچھ نازیبہ کلمات کہیں۔ اب ایمان تو عبداللہ کی قلب کے اندر موجود تھا، وہ تل ملا اٹھے اور کہنے لگے کہ چچا جان محمد کو برا مت کہنا۔ چچا سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے کہا کہ نکل جا یہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ چچا معاف کر دو، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہاں رہنا ہے تو پھر محمد کو چھوڑ، اور اگر محمد کو نہیں چھوڑتا تو گھر چھوڑ دے۔ ساری دنیا میں ان کے لیے تھا ہی وہ گھر۔ اب جب نکلنے لگے، حضور کے دین کو نہیں چھوڑا، گھر سے نکلنے لگے تو چچا نے کہا رک بیٹے، یہ جو تیرے تن پہ کپڑے ہیں نا، یہ تن پہ کپڑے بھی میں نے دیے، یہ بھی اتار۔ اب وہ کہنے لگے کہ چچا میری ایک عزت ہی تو باقی رہ گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں میری بات اٹل ہے، فیصلہ پکا، اب کپڑے بھی اتار۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے سب کپڑے اتار کے چچا کو دیے، مادر ذات برہنہ ہو کر گھر سے نکلے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، کافر تھی لیکن ماں ہوتی ہے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے بیٹے کی طرف پھینک کر کہا کہ بیٹے اس سے تن کو ڈھانپ لے۔ انہوں نے تن پہ کپڑا تانا، پھر دل میں خیال آیا کہ میں نیچے اس کی تہمت بھی بنا لوں اور سینے پر بھی کمر سے ساتھ اس کو ڈھانپ لوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے تہمت بنایا اور ایک کی چادر اوڑھ لی۔ اس حالت میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو بہت پسند کیا اور ان کو ایک خطاب دیا، لقب ذوالبجادین، دو ٹکڑوں والا، اس پر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اصحاب صفہ میں بیٹھ گئے، دین سیکھنے لگے۔ چنانچہ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ کفار سے لڑتے ہوئے ان کو بہت بھاری زخم آئے۔ صحابہ نے بتایا کہ حضور وہ بہت سخت تکلیف میں پڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آخری سانسیں ہیں۔ حضور دوڑے وہاں جاتے ہیں، دیکھا کہ حضرت ذوالبجادین آنکھوں میں آنسو ہے اور جسم سے خون نکل رہا ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا تو خوشی سے تبسم کیا۔ حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اوڑھنی اتار کر ان کو کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلایا، ان کو غسل دیا، اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی تکفین یعنی کفن دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی قبر بھی کھودی اور قبر میں بھی خود اتارا۔ جب قبر میں اتارا تو حضور علیہ السلام خود قبر کے اندر اترے اور صحابہ سے کہا کہ ابو بکر عمر ذرا اس کی لاش مجھے دو۔ انہوں نے پکڑ کر حضور کو ہاتھوں میں دی۔ اب حضور ایک نبی ہیں، نبی کی ایک طاقت ہوتی ہے، انہوں نے ان کی لاش کو لیا اور قبر میں رکھا،
اس منظر کو دیکھ کر تو حضرت عمر کی بھی چیخیں نکل گئیں. وہ کہنے لگے رو رو کر کاش عبداللہ تیری جگہ آج عمر بن الخطاب ہوتا کہ ان کی گود میں میرا انتقال ہوتا اور انہی کے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین ہوتی اور انہی کے ہاتھوں سے آج دفنایا جاتا. میرے عزیز یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے استقامت دکھائی ہے اللہ کے دین پر، اور پھر ایسی دکھائی ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج عطا کیا. کیوں نہ عطا کرے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو ہمارے راستے کے اندر استقامت دکھاتا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم اس کے لیے سیرابی عطا کر دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سیرابی کھول دیتے ہیں. لہذا استقامت یہ فوق الکرامہ ہے. استقامت شریعت کے اندر دکھاؤ. ایک سخت چٹان ہوتی ہے جو حالات کی رو میں بہتے ہوئے پانی کا رخ موڑ سکتی ہے. پتے نہ بنو، شاخ نہ بنو، بے وزن کاغذ مت بنو کہ حالات کی روح میں بہتے چلے جاؤ کہ چلو بچی کا معاملہ ہے ڈھول دھماکے کر کے شادی کر لیں، چلو بچے کا معاملہ ہے عزت بچانے کے لیے داڑھی اڑا لیں. ایسا مت کرو، دین پر ڈٹ جاؤ. کیا ہو جائے گا اگر دین پر عمل کر لیا؟ کیا ہو جائے گا اگر دین پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ گئے؟ حالات کیسے ہی ہو، بے وزن پتھر نہ بنو، وزن دار چٹان بن جاؤ. اس لیے کہ زمانہ انہی کو یاد رکھتا ہے، انہی لوگوں کو یاد رکھتا ہے جو اس راستے کے اندر ڈٹ کر طوفانوں کے رستوں کو روکتے ہیں، بلکہ حالات کی رخ میں بہتے ہوئے خسو خاشاک کے رخ کو موڑ سکتے ہیں. اس لیے چٹان بنو، وزندار چٹان بنو. تو استقامت کو حاصل کرو، اور استقامت کو حاصل کرنے کے لیے علماء اور صلحاء کی صحبت بھی اختیار کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو، اور اللہ سے اس کی دعا بھی کرو کہ یا اللہ مجھے استقامت فی الدین نصیب فرما. حضور علیہ السلام مسنون دعا ایک مانگا کرتے تھے، یا اللہ اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ وہ ذات کہ جو قلب کو ثابت قدم رکھنے کی اوپر قادر ہے، میرا قلب دین پر ثابت قدم رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو پھیر دینے والے میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اور اگر اس استقامت کے لیے علماء صلحاء کی صحبت بھی رکھی، ذکر بھی کیا، تلاوت قرآن بھی، نمازوں کی پابندی بھی، اور اس سب کے بعد تقوی اور طہارت بھی رکھی، پھر بھی کہیں کوئی اوچ نیچ ہو گئی، کوئی استقامت ٹوٹ گئی، تو گھبراؤ مت. اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا رب الارباب ہے. اس کے سامنے گری اور زاری کرو، اے اللہ بہت کوشش کری لیکن پھر گر گیا. اللہ تو استقامت دینے والی ذات ہے، مجھے استقامت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو استقامت فی الدین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. استقامت کے ان تمام طریقوں پر عمل کی توفیق دے، سوچ پیدا کرے، ارادہ پیدا کرے، ذکر کی توفیق دے، اتباع سنت کی توفیق دے، اور اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ اس کو معاف بھی فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.